ہمارے آج کے مہمان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ عمران، آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات مسئلے کا حل ہیں، اور اگر یہ اتنی آسان تھا تو پھر کیوں کر پاکستان اور امریکہ اپنے آپ کو الجھا بیٹھے اس ساری جنگ میں؟ دیکھیں افتخار صاحب، پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ دو ہی حل ہو سکتے تھے، یا ملٹری اور یا پولیٹیکل۔ میں شروع سے سمجھتا تھا کہ اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ افغانستان میں کبھی ملٹری سلوشن ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ انگریزوں کی 3 افغان وار دیکھ لیں، روسیوں کا دیکھ لیں۔ تو کیا امریکنز کو یہ بات کا علم نہیں تھا؟ کیا وہ اس تاریخ کو نہیں جانتے تھے؟ بالکل نہیں جانتے تھے۔ کوئی پاگل تو نہیں نا کہ اپنا اتنا مالی اور جانی نقصان کر لے؟ بہت بڑی حماقت کی ایک کتاب لکھی ہے مائیکل شور، CIA کا اینالسٹ ہے، امپیریل ہیوبرس، کہ تکبر، کہ اپنے آرمز کا تکبر، یعنی اپنی طاقت کا تکبر، اس تکبر کے اندر یہ پھنس گئے۔ 9/11 کے بعد مذاکرات کا آغاز اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے اگر کر دیا جاتا تو وہاں سے شروع ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ اگر ایک بڑی اچھی کتاب ہے ملا ضعیف کی، جو ایمبیسڈر تھے یہاں طالبان کے، وہ پڑھنے والی کتاب ہے، کیونکہ میں ملا تھا ملا ضعیف کو جب یہ ایران کی اور طالبان کی لڑائی ہونے لگی تھی، تو ہم ڈیلیگیشن ایران ایمبیسی میں بھی لے کے گئے تھے، ان کے پاس بھی افغانستان میں۔ آپ نیگوشیٹ کر رہے تھے ود طالبان؟ نہیں، ہم نے انہیں کہا یہ جو جنگ لڑنے جا رہے ہو، پاکستان کے بارڈر پہ ایران اور افغانستان کی جنگ ہونے لگی تھی ایک وقت پہ، آپ کو پتہ نہیں یاد، یعنی مزار شریف میں جب کوئی قتل عام ہوئی تھی تو ان کی فوجیں تقریباً آ گئی تھیں، تو ہم نے ایک میڈیٹر کا رول کے لیے گئے، تو ادھر میری ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں اگر آپ وہ پڑھیں تو ملا عمر نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کو ہینڈ اوور نہیں کرتا اسامہ بن لادن کو، وہ یہ نیگوشیٹ کر رہا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک کو دیں۔ ہیگ کے لیے بھی وہ تیار ہو گیا تھا، یعنی کہ وہ پہلے تو اس نے کہا کسی مسلمان ملک کو ہم دیتے ہیں، انہوں نے ریفیوز نہیں کیا تھا، انہوں نے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں کی، جی ہمیں پکڑا دیں، اور انہوں نے 3 ہفتے 9/11 کے بعد حملہ کر دیا، یعنی کہ وار کو انہوں نے فرسٹ آپشن کیا بجائے لاسٹ ریزورٹ۔ آپ کہتے ہیں مذاکرات حل ہیں، تو جو مذاکرات سوات میں ہوئے اور جو باجوڑ میں ہوئے وہ پھر کیوں نہیں سکسیسفل ہوئے؟ پہلے تو صرف سوات کو علیحدہ کر دیں باقی قبائلی علاقے سے، کیونکہ سوات کے بالکل ڈیفرنٹ ڈائنامکس تھے۔ جو قبائلی علاقے کے اندر ہیں، میں نے جو کتاب آپ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کے پاس ہے، اس میں نے جنرل اورگزئی جو جب گورنر تھے، انہوں نے کہا 3 معاہدے ہوئے تھے ملیٹنٹ سے، تینوں کہتا ہم نے توڑے یا امریکنوں نے توڑے، طالبان نے نہیں توڑے۔ ہم نے کیسے توڑے؟ پاکستان نے کیسے توڑے؟ انہوں نے کہا کہ ایک وزیرستان اکارڈ جو تھا وہ امریکن پریشر میں ہم نے توڑا۔ انہوں نے کہا کہ جو نیک محمد سے ہوا وہ امریکنوں نے ڈرون اٹیک کر کے اس کو مار کے توڑا۔ انہوں نے کہا جو ڈاما ڈولا میں ایک بجوڑ میں ڈرون اٹیک ہوا تھا، جو ہم نے ایگریمنٹ کی تھی ان سے ملیٹنٹ سے، وہ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا، جو 60 بچے مار دیے تھے انہوں نے ایک مدرسے میں، وہ انہوں نے توڑا۔ عمران، پھر یہاں پہ وہ سوال آتا ہے کہ امریکہ کاہے کو یہ حرکت کر رہا تھا؟ کیوں نہیں چاہتا تھا ایک پیسفل سیٹلمنٹ نکلے؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کا امریکہ کا نقصان تو ہوا نا، امریکہ کی اکانومی کرپل تو کر رہی ہے۔ امریکہ جتنے برے اقتصادی صورتحال میں آج ہے، میرے خیال ہے ماضی میں وہ کبھی بھی نہیں تھا۔ لیکن امریکہ نے جب افغانستان پہ اٹیک کیا، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ان کی طاقت کتنی ہے، ہماری طاقت کتنی ہے۔ آپ تو بات کر رہے ہو نا 9/11 کے بعد کی، بٹ وی آر ٹاکنگ ان 2011۔ کیا ان 10 سالوں میں ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہوا؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ برطانیہ کا جو ایمبیسڈر تھا افغانستان میں، سر شیرارڈ کوپر، اس کی بار بار سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ پھر اوباما نے ایک دفعہ، اور ہلری کلنٹن ایک وقت پہ مان گئی ملٹری سلوشن نہیں ہے۔ پھر آپ اگر اوباماز وار ایک کتاب ہے ووڈورڈ کی، اس میں آپ دیکھیں کہ اوباما اور جنرلز کے اندر ہو رہا ہے کشمکش۔ اوباما کہہ رہا ہے کہ جیت کیا ہے، تو ادھر پیٹریس جو تھا اس نے پریویل کیا، اس نے کہا کہ اگر ہم سرج کریں گے، جس طرح میں نے عراق میں کامیاب ہوا ہوں، اگر ہم 30,000 اور فوجی آ جائیں تو ہم جیت سکتے ہیں افغانستان۔ اور ادھر میرے خیال میں اوباما نے سب سے بڑی غلطی تب کی جب وہ جنرل پیٹریس کی بات مان کے اس نے سرج کر دی، سرج فیل ہو گئی۔ عمران دیکھیں، اب یہ جنگ کافی حد تک ہماری جنگ بھی بن گئی ہے۔ ہمارے ملک میں 35,000 ہمارے پاکستانی شہری مارے جا چکے ہیں، ہماری افواج کے بھی ہزاروں جوان جو ہیں اس جنگ کا نشانہ بنے ہیں۔ کیا کریں؟ اگر یہ ہم کہتے نا ہماری جنگ نہیں ہے، تو آپ امریکہ کے اوپر بڑا فیور کر رہے تھے۔ جب آپ کہتے ہیں ہماری جنگ ہے، امریکہ آپ پہ فیور کر رہا ہے پیسے دے کے۔ ہلری کلنٹن نے کہا جی ہم آپ کی جنگ میں مدد کر رہے ہیں۔
دیکھیں یہ جب جھوٹ بولا نا ہم نے، اس جھوٹ نے یہ بہت مہنگا جھوٹ پڑا ہمیں، کیونکہ وہ امریکہ نے کہا جی ہم تو پاکستان کی مدد کر رہے ہیں ملیٹنٹس کے خلاف، حالانکہ ہمارے تو ہم یہاں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان تھے ہی نہیں۔ 2004 سے ہم نے آپریشن شروع کیے، 2006 میں کولیٹرل ڈیمیج نے پہلی دفعہ پاکستان طالبان ہم نے نام سنا، 2 سال لگے پاکستان طالبان بنانے میں، کولیٹرل یعنی کہ ہم بمباری کی ملٹری آپریشن۔ تو اب آپ کہتے ہیں نا اب کیا کریں؟ عمران پاکستان اب اپنی جنگ بنائیں، اگر ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے اپنی جنگ بنا لیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہماری جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس میں جو جنرل کیانی نے ہمیں بریفنگ دی، اس بریفنگ میں ایک چیز واضح ہوگی کہ جب سے امریکنوں کی سرج فیل ہوئی ہے وہ اڈرفٹ ہیں، ان کی پالیسی نہیں بن رہی، اب کیا کریں؟ پلان بی نہیں ہے سامنے، پلان اے تو تھا کہ ہم پھینٹا لگائیں گے، سرچ کریں گے۔ کیا بتایا آپ کو؟ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پہلے تو پلان اے واضح تھا کہ پیٹریس نے کہا ہم سرچ کریں گے، پھینٹا لگائیں گے، ٹیبل پہ آ جائیں گے طالبان، ہم ان کو اپنے جو بھی مذاکرات ان کو امپوز کرنا چاہتے ہیں کر دیں گے۔ اب پلان بی اگر وہ جب فیل ہو گیا تو پلان بی ہے نہیں، تو جنرل کیانی نے کہا کہ ہم امریکنوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا پلان کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا، ری انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں طالبان سے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ ابھی وہاں کلیئرٹی نہیں ہے، وائٹ ہاؤس کا ایک پلان ہے، پینٹاگن کا ایک پلان ہے، سی آئی اے کا ایک پلان ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کچھ کہہ رہی ہے، وہ ٹوٹل کنفیوژن ہے۔ اچھا میں نے مجھے یہ بتاؤں کہ ہم ان کے ڈرون اٹیک کو کیسے روکتے ہیں؟ ہم اپنا پلان بناتے ہیں نا، ہم ان کے ڈرون اٹیک کو کیسے روک سکتے ہیں؟ پہلے تو ادھر آ جائے نا کہ اگر ان کا پلان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمارا بھی کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ان کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ نے جب کہا نا کہ اپنی جنگ بنا لیں، ہم کیا کریں؟ ہمیں میرا سوال وہ آگے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ فرض کرو کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ان لوگوں کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ ہو جائے، یہ میری خواہش ہے، میں سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، امریکہ ڈرون حملے کر رہا ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ جب میں سیٹلمنٹ میں جا رہا ہوں، میں ان لوگوں سے ایک ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں، عمران خان جا کے بات شروع کر دیتا ہے وزیرستان میں رہنے والے لوگوں سے کہ آؤ بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں، آپ کا ڈائلاگ شروع ہو جاتا ہے، امریکہ ڈرون حملے کرتا ہے۔ ہم امریکہ کے ڈرون حملوں کو کیسے روکیں جبکہ اس کے پیچھے دنیا کی پوری اقوام کی اس کو سپورٹ ہے؟ پہلے تو امریکہ ڈرون اٹیکس ہماری گورنمنٹ کی اجازت سے کر رہا ہے، یہ منافقت جو ہم اب تک کرتے رہے ہیں کہ ہم مذمت کر رہے ہیں اور ان کو اجازت دے رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ نے وہ اجازت وِڈرا کر لی، اس کے باوجود بھی وہ کر رہا ہے۔ اچھا اب اگر ہم مثلا اس میں اسٹریٹجی پہلے فیصلہ کریں، اگر ہم یہ اسٹریٹجی بنائیں کہ اب 7 سال سے جو ملٹری آپریشنز کی پالیسی ہے پاکستان آرمی کی یہ فیل ہو چکی ہے، اب ہم مذاکرات پہ جانے لگیں۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جنرل کیانی نے جو دوسری بات کی یہ سمجھنے والی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ہر جگہ ہر ایجنسیز میں آپریشن کیا ہے، ہم ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کامیاب نہیں ہوئے، یعنی کہ فوج وہاں بیٹھی ہے ہولڈ کر کے، اب کامیابی تب ہونی تھی ایک بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی کا ملٹری اسٹریٹجی حصہ ہوتا، کہتا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے نہیں، ہم ہولڈ کر کے بیٹھے ہیں، اب ہم آگے کیا کریں؟ یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ دو نا، میں یہی تو آپ کو دینے لگا ہوں، میں 7 سال سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ قبائلی علاقے کو جو جانتا ہے اس کو پتا تھا کہ یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے؟ میں اگر آپ کہنا کہ عمران خان وزیر اعظم بنتا ہے وہ کیا کرتا ہے، پہلی چیز میں کرتا ہوں کہ میں اناؤنس کرتا ہوں کہ ٹوٹل سیز فائر، آپ مذاکرات جو بھی ملیٹنٹس ہے پاکستان کی سائڈ کی بات کر رہا ہوں، میں افغانستان کی نہیں بات کر رہا، دیکھیں نا آپ ڈائلاگ اور بمباری ساتھ ساتھ نہیں کر سکتے، سیز فائر، آپ نے پرائم منسٹر پاکستان کے طور پہ سیز فائر کر دیا، امریکہ پھر بھی بمباری کر رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو سیز فائر کر دیا اور امریکہ کو ہم نے کہا کہ ہم اپنے طور پہ اب یہ جنگ لڑیں گے، ہم اپنے طور پہ جنگ جیتیں گے، ہمارا اپنا پلان ہوگا، ابھی تک نہیں ہے، ابھی تک پاکستان جو امریکہ کی وہ کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ پیسے وہ دے رہے ہیں، ان سے ڈالر لے رہے ہیں، مہینے کی تنخواہ لے رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے محتاج ہیں۔ میں پہلی چیز کہوں گا کہ ڈالر اپنے پاس رکھیں۔ ویسے عمران آپ ان کے پیسوں کی مخالفت کرتے ہو، اگر سینکشن لگ گئی تو مجھے بتاؤ کہ ہم اپنے معاملات کو کیسے چلا لیں گے؟ نہیں لیکن میں یہ بجٹ ڈیفیسٹ کو کیسے ختم کریں گے، کیسے ڈیل کریں گے؟ آج سینکشن لگنے کا زیادہ خوف ہے، آج جو ہم پالیسی فالو کر رہے ہیں، آپ کو جو ایڈمرل ملن کہہ گیا ہے اس نے تو سیدھا کہہ دیا کہ آئی ایس آئی بیسکلی ٹیررزم میں انوالوڈ۔ آئی ایس آئی کے بارے میں تاثر ہے کہ ریاست کے اندر ریاست، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں یہ اس سے نہیں کرتا، لیکن اس سے کرتا ہوں کہ آئی ایس آئی اور فوج ایک ہی چیز ہے، اور فوج بالکل ریاست کے اندر ریاست ہے۔ اچھا عمران میں آپ کے سامنے یہ زیادہ آسان ہے نا، فوج کی بات کریں، آئی ایس آئی تو فوج کا میں آپ کے سامنے ایک پروپوزیشن آپ کہیں فوج ریاست کے اندر ریاست ہے،
عمران خان پرائم منسٹر پاکستان، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے ڈائیلاگ کرتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ نیٹو کی سپلائی لائن جاری ہے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، جو پاکستان کی ملٹری اور سویلین ایڈ آپ کو امریکہ سے آتی ہے. طالبان اپنی مرضی چلا رہے ہیں، وہ کسی کنٹرول میں نہیں ہے، کسی ڈسپلن کے تابع نہیں ہے، وہ بین الاقوامی قوانین کو بھی نہیں مانتے. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ہینڈل؟ اب تھوڑا سا مجھے دینا ہے، 2 منٹ میں یہ کرتا ہوں. نمبر 1 چیز میں کیا کروں گا، میں فوری طور پہ امریکنوں سے کہوں گا کہ 7 سال میں ملٹری سلوشن ہم یہاں فیل ہو گئے ہیں، آپ 10 سال وہاں فیل ہو گئے ہیں. اور وہ فیصلہ کر بیٹھے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ طالبان سے بات کرنا چاہتے ہیں امریکی، آپ کو پتہ ہے نا، اب طالبان ہی بات کر رہے ہیں. ہم انہیں کہیں گے کہ آپ نے اگر آپ کی ڈائلاگ ادھر آپ چاہتے ہیں ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ڈائلاگ، ہم اب لڑیں گے نہیں. اور اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا سیز فائر. میں امریکنوں کو کہوں گا کہ ہمیں آپ کی ایڈ نہیں چاہیے. میں اپنے ملک کے اندر ٹیکس ریفارمز اور کرپشن کرپشن ختم کر کے، ٹیکس ریفارمز کر کے، اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کر کے، آسٹیرٹی کر کے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا بجٹ بیلنس کریں. لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں کتنا عرصہ لگے گا اس میں؟ امیجیٹلی شروع کر دیں گے نا. لیکن یہ تو ہماری موت، یہ جو موجودہ پالیسی ہے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اس میں تو ہمارے پاس سینکشن لگنے کا آج زیادہ خطرہ ہے. وہ ہمیں ڈبل گیم کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سے پیسے بھی لے رہے ہیں اور ISI ٹیررزم ایکٹیویٹی پہ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ایڈمرل ملن کے بیان کے بعد جو ان کی سارے میڈیا میں پرسیپشن آ گئی ہے، ہمارے تو میڈیا کو سنتا کوئی نہیں ہے. عمران وہ ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ ایونچولی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، سینکشنز لگ سکتی ہیں. یہ زیادہ خطرہ ہے آج. اس لیے میں جو پالیسی کہوں گا، دیکھیں میں امریکنوں کو کیا کہوں گا، میں کہوں گا دیکھیں ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہماری سوئل سے کوئی ٹیررزم نہیں ہوگی، لیکن اس کے ہونے کے لیے ہم یہ سٹیپ اٹھائیں گے. سیز فائر، ملیٹنٹ سے بات چیت، اپنے لوگوں کو ساتھ، قبائلی لوگوں کو 10 لاکھ مسلح لوگ ہیں قبائلی علاقے میں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے. ان لوگوں کو ساتھ ملا کے جو اصل ہارڈ لائن میں جو جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا ملیٹنٹس جو ریکنسائلبل نہیں ہے، ان کو آئسولیٹ کریں گے. کیا میں آپ کی بات مان جاؤں کہ حقانی نیٹ ورک یا پاکستانی اور افغانی جو طالبان ہیں وہ آپ کی ان ساری باتوں کو مان کے ہر بات سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ دیکھیں ہمارے خلاف ملیٹنٹس جو لڑ رہے ہیں نا، وہ ایک چیز پہ لڑ رہے ہیں. ہم امریکنوں کے ایجنٹس کے خلاف لڑ رہے ہیں جو امریکہ سے پیسے لے کے ہمارے پہ جنگ لڑ رہے ہیں. جیسے ہی آپ امریکہ کی جنگ سے ڈس انگیج کریں گے، ان ایجنٹس کا آپ کیا کرو گے ایز اے پرائم منسٹر پاکستان؟ پہلے میری بات سنیں. پہلے تو آپ ان کی جنگ سے جب تک ڈس انگیج نہیں کریں گے، یہ جو ملیٹنٹس آپ کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں یہ ختم نہیں ہوگی، یہ چلتی رہے گی ایسے. جیسے ہی آپ ڈس انگیج ہو جائیں گے جہاد ختم ہو جائے گی. جہاد دیکھیں نا اصل ہمیں کیا تنگ کر رہا ہے، خودکش حملے. خودکش حملے جو بھی برین واش کرتے ہیں، جس آدمی کو بچے کو کرتے ہیں، آدمی کو کرتے ہیں، وہ جنت میں جائے گا نا. وہ جنت میں کیوں جائے گا؟ کیونکہ وہ امریکہ اور اس کے ایجنٹس کے خلاف لڑ رہا ہے. آپ ایجنٹ جب ہونا سیز کر دیں گے ایک دم یہ نیچے آ جائے گی. اور یہ میں افتخار صاحب، یہ گریم فولر CIA اسٹیشن چیف افغانستان میں، اس کی بھی یہی رپورٹ ہے. وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جیسی ہم نکلیں گے، جیسے ہم افغانستان سے نکلیں گے پاکستان قابو پا جائے گا ان کے اوپر ملیٹنسی پہ. وہ قابو اس لیے پا جائے گا جہاد ختم ہو جائے گی. آپ اپنے لوگوں سے پھر بات چیت کریں گے. آپ سے ہم نے ڈرون حملوں کا سوال کیا، آپ نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا کہ آپ اس کو کیسے روکو گے. ہم نے آپ سے میں نے کہا جب گورنمنٹ، میں نے آپ کو کہا کہ گورنمنٹ جب چاہے روک سکتی ہے، یہ گورنمنٹ کی پرمیشن سے ہو رہا ہے. کیسے روک لے گی؟ امریکہ نہیں مانتا. نہیں تو آپ وہ حملہ کرتا ہے تو کیا آپ امریکہ سے جنگ کر لیں گے؟ میں نے کہا ڈس انگیج کریں ان سے. آپ ان کو ڈرون مار کریں گے؟ امریکہ کبھی بھی آپ کی اجازت کے بغیر ڈرون اٹیکس نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ کیسے کرے گا آپ کی اجازت کے بغیر؟ یہ تو ٹوٹل وائلیشن ہے، یہ تو ساری انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے. یہ امریکہ افغانستان میں جو امریکہ نے حملہ کیا تھا وہ افغانستان سے پوچھ کے حملہ کیا تھا، یا عراق میں جو حملہ کیا تھا امریکہ نے وہ عراقیوں سے پوچھ کے کیا تھا؟ پاکستان نہ عراق ہے نہ افغانستان ہے. آپ نے ایک موقع پہ کہا کہ طالبان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو دہشت گردی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں دہشت گردی کی ساری بنیاد پولیٹیکل ہے. جب وہ لڑتا ہے مسلمان اسلام کے نام پہ لڑتا ہے. اچھے برے طالبان کے فلسفے پہ آپ یقین رکھتے ہیں؟ اس وقت جو قبائلی علاقے میں اچھے برے طالبان سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ جو امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے قبائلی علاقے میں، اس کو کہتے ہیں جہاد لڑ رہا ہے. آپ اچھے اور برے طالبان کے فلسفے میں یقین رکھتے ہیں؟ یہ میں اس میں نہیں مانتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ملیٹنٹ کا پتہ چلائیں وہ کیوں لڑ رہا ہے. دیکھیں ایک میری بات آگے چلتے ہیں. افتخار صاحب دیکھ لیں، آپ نے اگر اس روٹ کاز پہ نہیں پہنچے گی کون کیوں لڑ رہا ہے، آپ جنگ ہی نہیں جیت سکتے. کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایروگنٹ ہیں.